اس طرح نہ کریں کہ اس محلے والے نعرہ لگائیں تو اس محلے والے ناراض ہو کے بیٹھے رہیں. نعرہ یکجہتی سے لگائیں. میں نے صبح سے بتایا آپ اس وقت پوری دنیا میں لائیو جا رہے ہیں, پورے ورلڈ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جس قوم کا نعرہ علی ولی, یہ تو اسلام آباد والوں نے بھی نہیں سنا جو آپ نے لگایا ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس قوم کا نعرہ علی ولی, جس قوم کا نعرہ علی ولی. ساجد نقوی قدم بڑھاؤ, ساجد نقوی قدم بڑھاؤ. اب میں گزارش کروں گا اپنے ایک اور بزرگ حجت الاسلام علی جناب مولانا شیخ صلاح الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مختصر سے وقت میں اپنا پیغام میں وحدت اور جو نصیحت فرمائیں. حجت اسلام علی جناب مولانا شیخ صلاح الدین صاحب. ماشاء اللہ. بس آپ ایک پیغام دے دیں, آپ کی شفقت یہی وحدت کا پیغام ہے, اس سے زیادہ میں بس اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. أما بعد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي: العلماء والأمراء. علماء کرام, حضار محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء اعظم کے بعد اور وقت میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود آپ کے سامنے حاضر ہونا مناسب نہیں تھا, لیکن ہمارے برادر بزرگ نے حکم دیا تو چند جملے عرض کر. کوئی توقع نہ رکھیں کہ ایک اجتماع سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ مسائل کے حل کے ایک راستوں میں سے ایک راستہ ہے. یہ پورا حل نہیں ہے, مکمل حل نہیں ہے. اگر ہم اس قسم کے قدم اٹھاتے رہیں, ہم قلوب کو باہم نزدیک کرتے رہیں, نفرتوں کو ہم دور کرتے رہیں, اپنے احساس ذمہ داری مزید اس کا ہم احساس کرتے رہیں, معاشرے میں اصلاح, معاشرے کی اصلاح, اپنی اصلاح, تزکیہ نفس وغیرہ کے مسائل میں ہم بڑھ چڑھ کے اگر حصہ لیتے رہیں, ہمارے دشمنوں کی سازشوں کا ہم احساس کرتے, ان کی سازشوں سے ہم اگر مقابلہ کرتے رہیں, تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ملت جعفریہ
یکجان اور کئی قالب میں یہ ملت وجود پیش آئے گی. ہے ایسا ہو سکتا ہے. بات بہت ہے لیکن چونکہ یہ علماء کا اجتماع ہے، ایک حدیث کی میں نے پڑھ کے سنائی. ایک حدیث یہ حضور سے منسوب ہیں کہ حضور نے فرمایا صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی. میری امت میں دو گروہ ہیں، اگر یہ دو گروہ ٹھیک ہوئے تو امت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ دو گروہ فاسد ہو جائے تو امت بھی فاسد ہو جائے گی. علماء اور امراء ہے. علماء تو ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں اور امراء سے باتیں کرنے، ان کے متعلق کچھ کہنے کے لیے ہمارے پاس دسترس نہیں ہے. ابھی ہم کچھ علماء کے بارے میں ہم جسارت کے ساتھ کچھ عرض کرنا ہم چاہیں گے، معذرت کے ساتھ. یہاں جمع ہونا بہت اچھا ہے، آئندہ بھی ایسا ہونا چاہیے. میں اس وقت ہیئت ائمہ مساجد و علماء امامیہ پاکستان کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ کراچی میں جو تنظیم ہے اس کے تجربے میں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا. 300 سے زیادہ علماء ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. 300 سے زیادہ علماء کی تنظیم ہے کراچی میں. اور آپ دیکھیں ہماری پالیسی کیا ہے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے. اس تنظیم میں مختلف المزاج علماء ہیں، مختلف رجحانات رکھنے والے ہیں، مختلف میلانات رکھنے والے علماء ہیں. لیکن اندر تنظیم کے اندر، ہیئت کے اندر کوئی حساسیت نہیں ہے. کوئی یہ تنظیم یا وہ تنظیم کی بات نہیں ہوتی. کبھی اس کا تعلق کس چیز کو، کس تنظیم سے، یا اس عالم کا تعلق کس تنظیم سے ہے، وہ بات نہیں ہوتی. ہم مل کے کام کرتے ہیں. کیا یہ تجربہ کل علماء کے لیے قابل تقلید نہیں ہے؟ اور ہم تمام تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برابر کی بنیاد پر ہم نے قائم رکھا ہے. کسی سے نزدیک، کسی سے دور نہیں ہے. تمام تنظیمیں جو کراچی میں ہیں سب کے ساتھ ہمارا موقف ایک ہے. اور جو بھی پروگرام دوسرے لوگ یا تنظیمیں کرتی ہیں وہ ان پروگرام کا تعلق ملت سے ہو، تشیع سے ہو، پاکستان سے ہو، ہم اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہیں. ہم جتنا ممکن ہو سکے ہم اس پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں. اگر ہم اس قسم کی سوچ سیاہ صدر سے اگر ہم کام لیں تو یہ ایک وحدت کبریٰ وجود میں آئے گی. ابھی ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایک مشکل یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. ان کے خیالات جو بھی ہو، عالم ہیں، مذہبی ہیں اور میدان میں کام کرنے والا ہے یا مدرسے میں تدریس کرنے والا ہے، تو اس کے اگر کچھ خیالات کچھ مختلف ہیں تو ان کو جامعہ سے طرد نہیں کرنا، شیعہ سے طرد نہیں کرنا، شیعیت سے نہیں نکالنا. بھائی شیعیت کا معیار نہیں ہے کہ جو میرے مزاج کے مطابق نہ ہو وہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعیت شیعہ ہونا یا نہ ہونے کا معیار نہیں ہے. اگر میری تنظیم میں ہو تو وہ شیعہ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے. وہی سب شیعہ ہیں، جتنی تنظیم میں ہیں سب شیعہ ہیں. اختلاف سلیقہی ہے، راہ اور روش کا اختلاف ہے. یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. یہ اختلاف برداشت کرنا پڑے گا.
سیاست صدر سے کام لینا پڑے گا. آلۃ الریاسہ سعۃ الصدر، آلۃ الریاسہ سعۃ الصدر. اور آپ حکومت عوام پہ، حکومت عوام کی قیادت آپ نے، علماء ہی قائد ہیں، تو آپ کا صدر سینہ بہت ہی وسیع ہونا چاہیے. دوسروں کو بھی آپ لانا چاہیے، نہیں کہ اپنوں کو بھی آپ دور کریں. اس لیے میں 3-4 مختصر وقت میں 3-4 میں نے یہیں پہ لکھا ہے کہ اس احتیاط سے کہ اگر موقع ملا تو اس تو کی بنا پر، ورنہ اتنے علماء کے درمیان میں موقع ملنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں تھا. کچھ تو اس فتویٰ کے بارے میں دوسرے جو ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ اصولی طور پر بیان کرنا تھا، میں اب وہ بیان نہیں کرتا، وقت نہیں، وہ ختم. اب وحدت معاشرے میں، ملت میں قائم کرنے کے لیے میرے پاس فی الحال اس وقت 6 نکات ہیں. صرف میں یہ نکات پڑھتا ہوا چلا جاؤں گا، شرح نہیں دوں گا. ایک یہ ہے وحدت کو سب چیز پر مقدم کرنا. وحدت ملت سب چیز پر اس کو مقدم کرے جناب، وحدت برقرار ہوگی. یہ کو تعلقات، ذاتیات، تنظیم اس کو چھوڑیں. وحدت ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کریں. صحیح ہے، یہ میرا برادر گرامی ہے، ان کا نظریہ کچھ ہے، عملی میدان ہے میرا کچھ ہے، تو کیا میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا؟ جب ہم دوسروں کو برداشت کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے مخالفین کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے درمیان یہ تنگ نظری کہاں سے آئی؟ دوسروں کے ساتھ سیاہ صدر، اپنوں کے ساتھ تنگ نظری، یہ کہاں سے؟ یہ تشیع کی تعلیم ہے. برداشت کرنا ہوگا. ہر دوسرے کے پروگرام میں شرکت کرنا ہے. کوئی بھی تنظیم ملت کے لیے، تشیع کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے پروگرام کرے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. ہیئت کی یہی پالیسی ہے. ہیئت ائمہ مساجد و علماء امامیہ کی پالیسی یہی ہے. میں بذات خود ہمارے دوسرے علماء کو پتا ہے، کراچی میں اسی رویے پہ، اسی روش پہ میں قائم ہوں. جدھر بھی پروگرام ہوتا ہے، کوئی تعارض نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو، ہم اس میں شرکت کرتے ہیں. اور ہم یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم کچھ خطابہ بھی کرتے ہیں. وقت بھی کم ہے، یہ میرے ذہن میں ہے، آپ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، بلکہ دوسری تنظیم کے پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھے. نہ تو بھائی دو تین لفظ ہے بھائی. ہر گروہ کو اپنے سلیقے کے مطابق کام کرنے دے، اس پہ پابندی مت لگائیں. جو بھی اپنے سلیقے کے مطابق کام کرنا چاہیں ان کو کام کرنے دیں، اور اس کام کو کسی کی سازش قرار نہیں دینا. ہمارے خلاف سازش تو ہو رہی ہے، لیکن معاشرے میں کام کرنا بھی سازش ہے. معاشرے میں کام کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت ہے. اس پہ عمل کرنا، کسی کے خلاف نہیں، معاشرے میں کام کرنا. یہ کام میرے خیال میں ہو سکتا ہے، میرے خیال غلط ہو، میرے خیال میں یہ سازش نہیں ہو سکتی. 5 ایک مشترکہ لائحہ حمل تشکیل ہو، عمل، پھر اس پر عمل کریں. جناب والا، یہاں جمع ہونا بہت اچھا ہے، لیکن کھانے پینے پہ اتحاد ہونا یہ حقیقی اتحاد نہیں ہے. کھانے پینے پہ یہ اتحاد نہیں ہے. شادی بیاہ پہ جمع ہونا یہ اتحاد نہیں ہے. اتحاد وہ ہے ایک مشترکہ لائحہ حمل ہو سب کے سامنے، اس پر سب عمل کرے، کسی بھی شکل میں ہو، یہ اتحاد ہے. آخری جملہ، آخری جملہ، آخری جملہ جناب، آخری جملہ یہ ہے،
اپنے اعلی ہدف، اعلی مقصد، دین، مذہب، ملت کے اہداف کے خلاف تنظیم پرستی ایک زہر قاتل ہے، اس کو ہمیں ادراک کرنا ہوگا۔ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ حجت اسلام آقا شیخ صلاح الدین صاحب واقعی انتہائی مدبرانہ حکیمانہ ہمیں تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اتحاد و وحدت کے لیے برداشت کرنا ہوگا، قربانی دینی پڑے گی، تو اپنی ذات کی نفی کرنا ہوگی مذہب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔